من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اور جو اس میں کسی بھی نیکی کو ادا کرتا ہے، کسی نفل نیکی کو، کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسے ہے جیسے فرض ادا کرنے والا ہو رمضان کے علاوہ مہینوں میں، اس کا اجر اتنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ومن ادى فریضۃ فی، اور جو اس میں فرض ادا کرے، کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسے ہے جیسے 70 فرائض ادا کرنے والا ہو۔ ہم نیت کریں فرض نہیں چھوڑنے، فرض نمازوں پر استقامت اختیار کرنی ہے، تاکہ اس کا اللہ پاک ہمیں پورا سال اس کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور وَهُوَ شَهْرُ الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ صبر کے کئی معنی آتے ہیں، میں صرف ایک معنی عرض کروں گا مجمع کی اور موضوع کی مناسبت سے، اور وہ یہ ہے، صبر کا ایک معنی ہوتا ہے گناہوں سے رکنا۔ رمضان میں سب سے زیادہ اثر اور اجر اس شخص کو اللہ عطا فرمائیں گے جو اپنے آپ کو معصیت سے روک لے، نافرمانی سے روکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو اتنی قوت عطا فرما دیتے ہیں، چاہے کوئی آدمی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ کیسا ہی عاصی کیوں نہ ہو، نافرمان کیوں نہ ہو، وہ بند کمرے میں کھانا پینا نہیں چاہتا، جب کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ کیوں نہیں چاہتا؟ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دے دی ہے کہ وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کو اتنی اللہ نے طاقت دی ہے، اس نے ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں جس پر اس کا مدار زندگی ہے، تو کیا وہ ایسی چیزیں نہیں چھوڑ سکتا جس پر اس کا مدار زندگی نہیں ہے؟ نافرمانی۔ اللہ سب کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے اتنی طاقت تمہیں دے دی ہے، تم نے وہ چیزیں چھوڑ دی جس پر تمہاری زندگی کا مدار ہے۔ بچوں کے حالات آپ دیکھتے ہیں، نہ اٹھائیں صبح روزے میں تو 8 پیرا روزہ رکھ لیں گے، نہیں کھائیں گے، ضد پہ اٹ جائیں گے، نہیں روزہ رکھیں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ نہ کھاتے ہیں بچے نہ پیتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت کا اظہار ہے جو اللہ نے ہر ایک کے قلب میں پیدا کیا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کر لیں ایک مہینے کے لیے۔ مولانا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی رمضان میں کسی بھی نیک عمل پر استقامت کر لے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ وشہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور اس میں مؤمن انسان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رزق بڑھا دیا جائے، اور اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے، لیکن کچھ بندے یہ چاہتے ہیں کہ رزق کم ہو جائے، اس میں قلت پیدا ہو جائے، جس کے سبب سے مہنگائی پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ، بسا اوقات کہنی نہیں چاہیے یہ بات، میرا مزاج نہیں ہے، لیکن ہم نے کرسمس کے موقع پر مغربی ممالک میں دیکھا کہ وہ چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں۔ اچھا، سال بھر لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہم خریداری کرسمس کے موقع پر کریں گے، سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیوں؟ اتنی سستی چیزیں ملیں گی کہ پورا سال بھر نہیں ملیں گی۔ لیکن ہماری عید ہو، رمضان ہو، ان کی کرسمس کی کیا حقیقت ہے؟ جس کی نہ کوئی تاریخی حقیقت ہے، نہ کوئی سندن حقیقت ہے۔ ایک ڈھکوسلے کے اوپر مذہب کی بنیاد اور تعمیر ہے، نہ ان کو اس میں کوئی روحانی نفع ہے، نہ ان کو اس کے اندر کوئی دنیا کی کامیابی کا نفع ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا عبادت کا مہینہ عطا فرمایا جس میں اللہ ہمارے رزق کو بڑھا رہے ہیں، لیکن پھر مصنوعی قلت کرنا، چیزوں کو مہنگا کرنا، اللہ اکبر، اس کو احتکار کہتے ہیں۔ احتکار، ذخیرہ کرنا۔ فقہاء نے احتکار کی تعریف یہ لکھی ہے، ذخیرہ کرنا، چیزوں کو مہنگا کرنا، یہ اس طرح کہ اشیاء خرد و نوش کو جو ضروری ہوتی ہیں اس کو ذخیرہ کر لینا، اس طرح کہ اس کے ذخیرہ کرنے سے بازار میں قلت پیدا ہو جائے اور ریٹ بڑھ جائے، اس کو محتکر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، جو ہماری منڈیوں میں باہر سے آ کے سامان بیچتا ہے اس کو جالب کہتے ہیں، باہر سے چیزیں لا کر دوسرے صوبوں سے خرید کر ہماری منڈیوں میں جو بیچتا ہے کہ اس کو بھی نفع ملے، لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اس شخص کو رزق دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ الجالب مرزوق، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ والمحتکر ملعون، اور جو شخص احتکار کرتا ہے، مصنوعی قلت پیدا کرتا ہے،
کہ ریٹ بڑھ جائیں اس پر لعنت کی گئی ہے. اس میں وہ شخص داخل نہیں ہے کہ جس نے اشیاء خورد و نوش ضروری کا سٹاک کیا، ذخیرہ کیا، لیکن اس کے ذخیرہ کرنے سے نہ مارکیٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ شخص داخل نہیں ہے. یہ وہ لوگ داخل ہیں اس کے اندر جن کے ذخیرہ کرنے سے مارکیٹ کا ریٹ مہنگا ہو جائے، مہنگائی ہو جائے اور اشیاء میں مصنوعی قلت پیدا ہو جائے.